ثاقب، کل چینی وزیر کی یہ سٹیٹمنٹس آتی ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے تحفظات آتے ہیں، اور آج نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ کال کر لی جاتی ہے. یہ لنکڈ ہیں دونوں چیزیں آپس میں، اور کیا ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ واقعی اب حکومت سنجیدہ ہے؟ جی بالکل، سنجیدگی تو ظاہری سی بات ہے. سی پیک جو ہے وہ ملک کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے. اسی وجہ سے کل جو مشاورتی جو ایک میکانزم کا وہ اجلاس تھا جو پاک چین کے حوالے سے، جس میں ساری جو ہماری سیاسی قیادت ہے، جو پولیٹیکل قیادت ہے، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی موجود تھی. مولانا تھے، پی ٹی آئی تھی، باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز تمام جو ہے وہ موجود تھیں. تو ایک یکجہتی کا پیغام تو گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جو چینی ہیں وہ، یا چینی سفارت خانے کے لوگ ہیں، وہ پاکستان میں جو بھی صورتحال ہے اس پر نظر تو رکھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اصل میں کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ایک تو مطلب دو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو جو سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کی بات اور اندرونی استحکام کی بات کی ہے. تو اگر سیکیورٹی کی صورتحال کی بات کریں تو وہ تو ڈیفینیٹلی آج نیشنل ایکشن پلان کا جو اجلاس تھا وہ بڑے طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ بلایا گیا. اس کی ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس تھا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ موجود تھے. اس کے علاوہ آج جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی اجلاس کیا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی جو چینی انجینئرز ہیں، یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ اجلاس تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کی جو بات تھی، جو بات انہوں نے کی کہ سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو سرمایہ کار وہاں سے انویسٹر آنا چاہتا ہے، چین سے یا بیرونی سرمایہ کار آنا چاہتا ہے، تو یہاں پہ جو سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوگی تو تبھی وہ جو ہے وہ آ سکیں گے. کو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر جو چین ہے 2021 میں بھی داسو میں، پھر یہ بھی ریسنٹلی جو ہے وہ بشام میں جو حملے ہوئے چینی انجینئرز پر، تو اس حوالے سے چین نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ یہ چیزیں کی ہیں کہ جو چینی انجینئرز ہیں ان کی سیکیورٹی بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنائی جائے. کیونکہ آئے روز اگر اس طرح کے حملے ہوں گے تو الٹیمیٹلی جو منصوبے ہیں وہ رکتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں ہرڈلز آتی ہیں. جو ریسنٹلی جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ افغانستان کی سائڈ سے پاکستان میں جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں یا اس قسم کے جو منصوبے ہیں ان میں اس سائڈ سے جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. اور بشام کا جو حملہ تھا اس میں بھی جو سی ٹی ڈی کی جانب سے جو بتایا گیا تھا کہ افغانستان سائڈ سے حملہ آور تھے، کوئی طالبان جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، وہ انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کی جو ریاست ہے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ اس اینگل کو دیکھ رہے ہیں کہ لیکن چینی مزید سیکیورٹی چاہ رہے ہیں. اسی لیے آج جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس بھی ہوا، وزارت داخلہ میں بھی اس سے متعلق جو ہے وہ اجلاس ہوا. چاہ رہے ہیں اور پاکستان مزید سی پیک چاہ رہا ہے، اپ گریڈڈ سی پیک کے حوالے سے شہباز شریف کی بڑی سٹیٹمنٹ سامنے. اس حوالے سے کچھ کل بات ہوئی کیا؟ چینی وزیر بھی آئے ہوئے تھے، کچھ انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے اپ گریڈڈ سی پیک آنے والا ہے، یا کوئی ذکر نہیں ہوا اس بات کا؟ نہیں، وہ تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے بات کی کہ جو مزید یہاں پہ اپ گریڈڈ سی پیک آئے گا اور یہاں پہ جو منصوبے ہیں اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا. صنعتی پارکس ہیں یا خصوصی جو اقتصادی زونز ہیں وہ لگائے جائیں گے جو اپ گریڈیشن ہونی ہے سی پیک کے حوالے سے. لیکن ایک اینگل تو یہ سیکیورٹی کا، اور دوسرا اندرونی استحکام کی بات بھی کی ہے. الٹیمیٹلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل اینگلز ہیں یا سیاسی طور پر عدم استحکام ہے، اس میں بھی اگر جب تک جو ہے وہ بہتری نہیں ہوگی، یہاں کے سٹیبل حالات نہیں ہوں گے، حکومت جو ہے وہ ایک سٹیبل طریقے سے نہیں چل رہی ہوگی، تو الٹیمیٹلی اس کے اثرات آتے ہیں ان پروجیکٹس پر، منصوبوں پر بھی جو یہاں پہ چل رہے ہیں. تو اس طرف بھی انہوں نے اشارتاً جو ہے وہ بات کی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ویسے بظاہر میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور پبلک میں آ کر باقاعدہ طور پر جو کل ایک فوٹیج، ایک جو ان کی جو گفتگو تھی وہ جاری ہوئی، چینی جو وزیر ہیں ان کی، اس میں یہ ساری چیزیں باقاعدہ طور پر میڈیا کو جو ہے وہ جاری کی گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی کافی سیریس ہیں اس معاملے میں، سیکیورٹی کے معاملات میں، تاکہ سیکیورٹی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے مربوط اقدامات پاکستان کرے تاکہ فیوچر میں ایسے واقعات نہ ہوں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے جو خیبر پختونخوا کے مختلف جو علاقے ہیں، 2020 کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 2020 میں جب کوئی مذاکرات ہوتے رہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو کچھ
جو ہے وہ نرمی بھی کی گئی, تو اس کے بعد کچھ لوگ یہاں پہ آ گئے اور انہوں نے بیٹھ گئے, کچھ عرصہ وہ بیٹھے رہے, اپنی منصوبہ بندی کرتے رہے. اور ابھی ریسنٹ پاسٹ کی اگر بات کریں ہم, تو یہاں پہ کچھ حملے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں مختلف جو علاقے ہیں, لکی مروت ہے, ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک, یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ متاثرہ علاقے ہیں اور ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں وہ مختلف سیکیورٹی کے اداروں کو, اہلکاروں کو بڑی تشویشناک بات ہے. تو یہ جو چیک پوسٹوں کے حوالے سے بھی کچھ اعتراضات اس قسم کے آ رہے تھے, تو اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایگزیکٹلی اس کو قابو کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی جائے. نیشنل کی بھی میٹنگ بلائی گئی ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلے لیے جاتے ہیں. کیا کوئی ریلیف ملنے کی ہے امید عدالتوں سے, کیونکہ یہ اگلا ہفتہ آنے والا بڑا اہم ہے پی ٹی آئی کے کیسز سے متعلق؟ جی, جو آئندہ ہفتہ ہے اس میں ایک تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونے کے امکانات ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ رکھا ہے کہ 24 اور 25 جون کو وہ فیصلہ اس کو سنیں گے اور فیصلہ کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 77 جو مخصوص نشستیں ہیں یہ کس پی ٹی آئی کو ملیں گی یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ملیں گی, اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے. اگر حکمراں اتحاد کو وہ مل جاتی ہیں تو پھر آئندہ مستقبل میں آپ کو مختلف آئینی ترامیم بھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جو فیوچر کا جو منظرنامہ ہے اس پر بھی بڑا جو ہے اس کا گہرا اثر ہوگا. ایک تو یہ کیس ہے 24-25 جون کو, پھر 24 جون کو ہی جو یہ ٹرائبیونل کی تعیناتی ہے کہ ریٹائرڈ جج تعینات ہونے ہیں یا جو ہے وہ سٹنگ جج, کیونکہ آرڈیننس جاری کیا تھا حکومت وقت نے, تو اس کے خلاف 24 جون کو کیس ہے. اسی طرح یہ 25 جون کو کیس ہے, عدت کا کیس ہے. اور عدت کے کیس کا فیصلہ جو ان کی ضمانت ہونی ہے عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی یا نہیں, اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ 4 سے 5 روز میں ہو جائے گا. مطلب 27 جون سے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا ہے. تو یہ 3 بڑے اہم جو ہے وہ کیسز ہیں جن کے حوالے سے سماعتیں جو ہے وہ آئندہ ہفتے ہونی ہیں. 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو وہ کیا باہر آئیں گے, رہا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. عدت والا کیس جو ہے اس میں اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو بظاہر ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, لیکن فرض کریں کہ پنجاب حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم ایک کیس بنانے جا رہے ہیں, ایف آئی اے بھی وہ 1971 کی ایک ویڈیو کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, یا کوئی 9 مئی کے کیسز پرانے جن کیسز میں جس طرح شاہ محمود قریشی کو مختلف کیسز میں جب وہ اس میں رکھا گیا تو ان میں گرفتاری ڈال دی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میری سینس کے مطابق بہت طویل عرصے تک ان کو جیل میں رکھنا, جس طرح احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ 5 سال کے لیے جو ہے ان کو رکھا جا سکتا ہے, تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے, ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے, آپ کو سزا ہو جائے, پھر تو آپ 2-4 ماہ 5 ماہ رہ سکتے ہیں. لیکن روٹین کے جو کیسز ہوتے ہیں, کسی کیس میں بھی آپ گرفتاری ڈالیں گے تو 10, 15, 20, 25 دن کے بعد اس میں ضمانت ہو جاتی ہے. اور اتنے اب کیسز بچے نہیں ہیں کہ آپ کس میں جو ہے گرفتاری ڈالیں گے. تو بہت طویل عرصہ کوئی کہے کہ اب 1 سال وہ رہیں گے, ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی. یہ کہہ سکتے ہیں آپ اگلے 2-3 منتھ میں وہ باہر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, اس پر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. ایک اور جو بات ہے مذاکرات کی, وہ جو محمود خان اچکزئی کے حوالے سے ابھی کل جو ہے وہ انہوں نے میڈیا میں بات کی, میڈیا سے کل اڈیالہ جیل میں, کہ ان کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے وہ بات کریں, وہ حکومت سے بات کریں گے, پھر وہ کوئی اگر آفر لے کر آئے تو پھر جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ ہمارے ساتھ مذاکرات کرتی ہے تو اس کے پاس بچے گا کیا. اور وہ بات ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کہ ان کی جو مطالبات ہیں وہ مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, یا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, یا جوڈیشل کمیشن مختلف 9 مئی کے حوالے سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ بنایا جائے. تو بظاہر یہ ایک ڈیڈ لاک ہے, اس ڈیڈ لاک سے نکلنا جو ہے مشکل ہے. آخری بات یہ ہے کہ حکومت وقت کے پاس دینے کو کچھ نہ کچھ ہے, لیکن بظاہر جو ہے وہ حکومت بھی میرا خیال ہے کوئی نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے کہ اسی طرح نظام چلتا رہے, وگرنہ وہ باہر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں احتجاج کی صورت میں. دینے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کو جیسے تیسے الیکشن ہو گئے, اس پر اب جو دھاندلی کے خلاف جو الیکشن پٹیشن سنی جا رہی ہیں ان کو فیئرلی جو ہے وہ آپ کہیں کہ وہ فیئرنیس آنی چاہیے, ہم آرڈیننس واپس لیتے ہیں اور جو سٹنگ ججز ہیں وہی ان کو سن کر فیصلہ کریں. ایک چیز حکومت یہ کر سکتی ہے, مخصوص نشستیں جو ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی, وہ دوسری سائڈ پہ جا رہی ہیں, حکمراں اتحاد کو مل رہی ہیں یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو, وہاں حکومت یہ سٹانس لے سکتی ہے کسی جگہ پہ, اگرچہ انہوں نے لیا نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں ہی دیں, حالانکہ ان کا حق نہیں ہے. جو ووٹ پبلک نے دیا ہے, عوام نے دیا ہے, وہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو دیا ہے, اس کا حق دوسرے کو دینا یہ ایک الگ سے جو ہے وہ سوال اٹھے گا. تو اس میں حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ والنٹیئر کرتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے وہ نشستیں ان کو دے دیں,
یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے بھی حکومت انگیج کر سکتی ہے. بظاہر گورنمنٹ بھی جو ہے وہ 8 فروری سے لے کر اب تک انہوں نے اگر عملی طور پر بات کی جائے, ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی, عملی طور پر انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ کچھ نہیں کیا. وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جیسا تیسا چلتا رہے, پیپلز پارٹی کو وہ منوا کر, وہ یا پیپلز پارٹی مانی ہوئی ہے پہلے ہی, تو اس کو ساتھ بٹھا کر اسی سسٹم کو آگے چلائیں گے, وہ چلتا رہے. لیکن میکسیمم ان کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئیں, کیونکہ جس دن وہ آئیں گے باہر آ کے انہوں نے کوئی پولیٹیکل موو شروع کر دی, احتجاج شروع کر دیا, اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ مشکلات ڈیفینیٹلی حکومت وقت کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں.